أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وآله وآل الله واللعنة الدائمة على آدائهم وآداء الله إلى يوم اللقاء الله. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. عزیزان محترم، مشاہدین کرام، اس وقت ہم طریق یا حسین نجف اور کربلا کے درمیان موجود ہیں، جہاں سے اربعین امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے ہم کچھ جلسات منعقد کر رہے ہیں۔ اس راستے پر ہزاروں عشاق حسین علیہ السلام اور اس راستے پر ہزاروں عشاق امام حسین علیہ السلام زیارت اربعین علیہ السلام کے لیے پاپیادہ سفر کر رہے ہیں، تاکہ امام حسین علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کر سکیں اور اللہ کے حضور امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی تھی، جو ایثار تھا، جو انہوں نے اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ جو انہوں نے دیا تھا، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ جو حسین کو عوض دیں گے، ان کی قربانی کے بدلے کسی کو ایسا عوض، ایسا بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ اسی ایثار اور اسی جذبے، اسی قربانی کو سلام کرنے کے لیے کروڑوں کی تعداد میں دنیا کے کونے کونے سے اس سرزمین عراق پر تشریف لاتے ہیں، تاکہ امام حسین علیہ السلام کو ان کی قربانی اور ان کے تضحیے کا بدلہ دیا جا سکے اور ان کے تضحیے کو سلام کیا جا سکے۔ لیکن اگر ہم غور کریں گے تو جناب آدم سے لے کر اس وقت تک جتنی بھی انسانیت ہے، اللہ نے پورے انسانیت کو بلند اور بہت بلند پیدا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے پوری مخلوقات کو خلق کیا تو ان پوری مخلوقات میں سب سے محترم اور سب سے بڑی مخلوق کا نام انسان رکھا، اور اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو اشرف مخلوقات دیا۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ نے جب انسان پر لطف کیا، جب اللہ نے انسان پر کرم کیا، تو اللہ نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا، اللہ نے انسان کو بہترین مخلوق بنا دی، اتنی مخلوق بنا دی کہ اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد کہا کہ ہم احسن خالقین ہیں۔ گویا اللہ انسان کو بلند بناتا ہے، اللہ انسان کو اشرف مخلوقات بناتا ہے، لیکن یہ جو شرف، یہ جو لطف، یہ جو کرم اللہ کا انسان پر ہوا، یہ انسان کے کسی عمل یا کسی تکلیف کے بدلے اللہ نے نہیں عطا کیا، بلکہ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اللہ نے اپنا لطف، اپنا کرم انسان پر جاری کیا تاکہ انسان کو ہم بہترین بنا سکے۔ تو اللہ نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا، لیکن جو اللہ نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا، بہترین مخلوق پیدا کیا، یہ بہترین مخلوق یا اشرفیت دے کر اللہ نے انسان کو روک نہیں دیا کہ بس تمہارا حد، تمہاری معراج یہی ہے، بلکہ اللہ نے انسان کو جب بہترین مخلوق بنایا، اللہ نے جب انسان کو اشرف مخلوقات بنایا، تو اس اشرفیت میں، اس فضیلت میں اللہ نے ہر انسان کو بما ہوا انسان برابر پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں بھی فرد انسان کہا جائے گا اسے اشرف مخلوقات کہا جائے گا، اور اس فرد انسان میں آدم بھی آتے ہیں، حابیل بھی آتے ہیں، قابیل بھی آتے ہیں، جناب موسیٰ بھی آتے ہیں، جناب عیسیٰ بھی آتے ہیں، جناب ابراہیم بھی آتے ہیں۔ مقابل میں جو لوگ خراب تھے، جو لوگ اللہ کی راہ پر نہیں چل رہے تھے، یا جنہیں یہ گمان تھا کہ وہ خدا ہے، وہ سب سے طاقتور ہے، اور اللہ کی نافرمانیاں اور اللہ کے خلاف کام کرتے رہے، اللہ نے انہیں بھی بما ہوا انسان اشرف مخلوقات پیدا کیا۔ مگر ان اشرفیت کے ساتھ کیا اللہ نے انسان کو چھوڑ دیا؟ کہا نہیں۔ اگر انسان کو اللہ نے اشرف مخلوقات پیدا کیا ہے، اور یہ انسان اگر اس معیار کو، اس اشرفیت کو سمجھ رہا ہے، تو گویا اللہ کے اس نے مقصد کو سمجھ لیا، تو
تو اللہ اسے اشرف مخلوقات پیدا کیا ہے۔ مگر جہاں پر انسان نے اس اشرفیت کو اور اس بلندی کو، اس معراج کو نہ سمجھا، وہ اپنے رتبے کے خلاف، اپنے مقام کے خلاف کام کرتا ہے، تو جہاں پر انسان کو اللہ اشرف مخلوقات کہتا ہے، مقابل میں اسی انسان کو اللہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانور سے ہی بدتر ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ انسان کی یہیں سے دو قسم پیدا ہوتی ہے۔ پہلی قسم کا نام ہے بہترین مخلوق، کہ اللہ نے انسان کو بہترین مخلوق پیدا کیا، یہ انسان کی پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم کا نام ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف مخلوقات پیدا کیا، مگر اس اشرفیت کے معیار کو، اس اشرفیت کے مقصد کو اس کو نہیں سمجھا، تو اللہ اسے پست کر دیتا ہے۔ گویا اللہ نے جب انسان کو اشرف مخلوقات پیدا کیا تو اس اشرفیت کے عطا کرنے کے ساتھ اسے تمغہ جو دیا اشرف مخلوقات ہونے کا، یہ یوں ہی نہیں دے دیا، بلکہ اللہ نے انسان کو ایک عقل دی، اس عقل کے ذریعے سے حکم دیا کہ انسان اس عقل کے ذریعے سے اپنے مدارج کو طے کرے، اپنے اس اشرفیت کی حفاظت کرے۔ یہی انسان جب اس عقل کے پیمانے پر، اس عقل کے ذریعے سے اپنے اشرفیت اور اپنے بلند ہونے کا احساس کرتا ہے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ الذی سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ انسان کے لیے زمین و آسمان مسخر کر دیتا ہے۔ لہٰذا انسان اگر اپنے مقام کو سمجھے، اپنے مرتبے کو سمجھے، تو ذرا ذرا انسان بلند ہوتا ہے، پہلے اشرف مخلوقات بنتا ہے، پھر انسان بنتا ہے، اور پھر انسان میں اگر اپنی معرفت سمجھ لیتا ہے تو اللہ پوری کائنات کو اس کے لیے مسخر کر دیتا ہے۔ کس کے لیے اللہ انسان کو مسخر کرتا ہے؟ اللہ کائنات کو مسخر کرتا ہے، زمین کو مسخر کرتا ہے، اس کے لیے مسخر کرتا ہے جو معرفت اور جس کی معرفت اتنی بلند ہو جائے، جو کہتا ہوا نظر آتا ہے لو کشف الغطا مزدت یقینا، اگر ہمارے سامنے سے پردے ہٹا لیے جائیں پھر بھی ہمارے ایمان میں، ہماری معرفت میں زیادتی نہیں ہوگی۔ لہٰذا انسان کو معرفت سمجھنا چاہیے، انسان کو اپنی معرفت حاصل کرنا چاہیے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ لہٰذا دو قسم ہوئی انسان کی، ایک وہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا تو وہ صدر بزم ملکوتی بن جاتا ہے، دوسرا وہ اللہ نے اسے اشرف مخلوقات پیدا کیا تھا مگر اس نے اپنے مقام کو نہ پہچانا تو وہ پست ہو جاتا ہے، جانور کے صفوں میں چلا جاتا ہے۔ اسی قسم کو سمجھانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں قیام کیا اور بتایا کہ تم اپنے وقت کو سمجھو، اپنے معیار کو سمجھو، اپنے مقام کو سمجھو کہ اللہ نے تمہیں کس قدر بلند کیا ہے۔ تمہیں اللہ نے اتنا بلند کیا ہے کہ تمہیں صدر بزم ملکوتی بنایا ہے، اللہ نے تمہیں اتنا بلند کیا ہے کہ تمہاری خلقت کے وقت تمہارے اصل کا سجدہ سارے فرشتوں سے کروایا ہے، تو تمہارا مقام بہت بلند ہے، تمہارا مقام بڑا اعلیٰ ہے۔ اللہ کے اس نمائندے نے کربلا کے میدان میں بتایا۔ دوسری طرف وہ لوگ تمام موجود تھے جو اشرف مخلوقات تھے مگر اس اشرفیت کے تاج کا انہوں نے حفاظت نہ کی، اتنا پست ہوئے کہ اس نمائندے خدا کے سامنے آ گئے اور کہتے ہوئے نظر آئے کہ پتہ نہیں قیامت کے دن آئے گا کہ نہیں آئے گا، فی الحال جو ہمیں ملک رائے مل رہی ہے، جو حکومت رائے مل رہی ہے اسے لے لیا جائے۔ تو انسان نے اپنے عقل کا استعمال نہ کیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کیا، انسان پست ہو گیا۔ مگر اسی کربلا کے سرزمین پر ہمیں ایسے اشخاص نظر آتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی باطل کے ساتھ، جنہوں نے پوری زندگی کفر کے ساتھ، جنہوں نے پوری زندگی نفاق کے ساتھ بلند کیا، مگر جیسے ہی پتہ چلا کہ امام کون ہے، امام حق کون ہے، تو اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور توبہ کرتا ہے
تو کریم امام اسے معاف کر کے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ گویا کہ امام بتانا چاہتے ہیں کہ جو اپنے وقت کے امام کو پہچان لیتا ہے اس کو امام اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اگر وہ اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانتا ہے تو گویا وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ کربلا کے میدان میں جناب حر نے ایک شب میں امام حسین علیہ السلام کی معرفت حاصل کر کے اس قابل ہو گیا کہ جناب سیدہ کے ہاتھوں کا رومال اسے ملا، امام حسین نے اپنے سینے سے لگا لیا، یہ بتایا کہ امام کی معرفت حاصل کرو، امام وقت کی معرفت حاصل کرو۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام امام وقت کی حیثیت سے تھے تو جناب حر نے امام حسین علیہ السلام کی معرفت کی، وہ اس لیے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جاتا ہے اور اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانتا ہے گویا وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ کربلا کے میدان میں امام وقت موجود تھا مگر لوگوں نے امام وقت کی معرفت نہ حاصل کی تو وہ سب کے سب جاہل مرے، مگر وہیں پر حر نے امام حسین علیہ السلام کی جو معرفت حاصل کر لی اس قدر درجہ بلند ہوا کہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اے حسین ہمیں اب جنت نہیں چاہیے، ہمیں اب آپ کا ساتھ کر جنت میں مقام چاہیے۔ یہاں سے انسان اپنی معرفت حاصل کر لے تو اپنے آپ کو بلند کرتا ہے۔ کربلا کے میدان میں معرفت امام کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، کربلا کے میدان میں اقدار انسانی کے احترام کے لیے قیام کیا، کربلا کے میدان میں حسین نے بتایا رشتوں کو کیسے جیا جاتا ہے، لوگوں کا کیسے احترام کیا جاتا ہے، دشمنوں سے کیسے پیش آیا جاتا ہے کہ تمہارے اخلاق کو دیکھ کر، تمہارے کردار کو دیکھ کر وہ تمہاری طرف آ جاتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں معرکہ کربلا میں تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں پہنچتے ہی سب سے پہلے کیا کہا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ پتہ چلا کہ زمین بنی اسد کی ہے تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی زمین کو خریدا اور جناب علی اکبر کے نام کر دیا۔ کبھی ہم نے اور آپ نے غور کیا کہ آخر کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی زمین کیوں خرید لی؟ دیکھیے اگر آپ غور کریں گے تو کربلا کی زمین خریدنے کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں، ان میں دو وجہ خاص ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کربلا کی زمین خرید کر ہم کربلا کو اپنی ملکیت بنا کر دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم کربلا کے میدان میں جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں گئے تھے، حملہ کرنے کے ارادے سے نہیں گئے تھے، وار کرنے کے ارادے سے نہیں گئے تھے، بلکہ ہم اپنی ملکیت پر تھے، دشمن ہم پر حملہ کر رہے تھے لہٰذا ہم اپنے ملکیت کی حفاظت کر رہے تھے، ہم دفاع نفس کے عنوان سے کربلا کے میدان میں موجود تھے۔ ایک وجہ یہ بیان کی جا سکتی ہے۔ دوسری وجہ جو عقیدت کے عنوان سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیے کہ ہم بہت سارے عمل کرتے ہیں، پتہ نہیں ہمارا کون سا عمل قبول ہو، کچھ ہی نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے عمل کچھ بھی رہیں، اچھے رہیں یا برے رہیں، مگر کربلا کی مٹی پر ہم سجدہ کر کے ہم اپنے سجدوں کی قبولیت کی ضمانت ضرور لیتے ہیں، کیونکہ ہم اس زمین پر سجدہ کرتے ہیں جس زمین کو امام حسین علیہ السلام نے خرید کر اپنی ملکیت بنا لی تھی۔ تو ہمارے کوئی اعمال قبول ہو نہ ہو مگر ہمارے سجدے ضرور قبول ہوں گے کیونکہ ہمارے سجدے کربلا کی مٹی پر ہوتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں امام حسین علیہ السلام نے ہمیں کربلا کے میدان میں بتایا انسانی اقدار کیا ہے، اسلامی اطوار کیا ہیں، حدود اسلام کیا ہے، احکام شرعی کیا ہے، احکام شرعی کا نفاذ کیسے کیا جاتا ہے، امام وقت ہمیں بتائے گا۔ اور کربلا کے میدان میں امام وقت کے دفاع کے لیے تعداد کے اعتبار سے لوگ امام وقت کی مدد نہیں کرتے ہیں بلکہ کیفیت کے اعتبار سے امام وقت کی مدد کی جاتی ہے۔ اگر مدد رہے تو انسان کم ہی کیوں نہ رہے، کیفیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، پورے دم خم کے ساتھ کربلا کے میدان میں ڈٹ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر امام وقت کے دفاع کی بات آئے تو 80 سال کا بوڑھا حبیب ابن مظاہر اپنے کمر میں پٹکے باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ امام حسین کی مدد کر سکے، امام وقت کی مدد کر سکے۔ اگر
اور انسان اس پر غور کرے تو جب امام حسین علیہ السلام نے کہا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، تو اس وقت جب کربلا کے میدان میں لاشیں تڑپ رہے تھے امام حسین علیہ السلام کی نصرت و مدد کے لیے، وہیں پر 6 مہینے کے بچے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا کر بتایا کہ یاد رکھنا، جب امام وقت تمہیں آواز دے تو عمر کی قید نہیں ہوتی ہے، وقت کی قید نہیں ہوتی ہے، صرف اور صرف اخلاص کی قید ہوتی ہے، اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں حل من ناصر ینصرنا کہہ کر جو مدد طلب کی تھی، آج 1400 سال ہو گئے، یہ کربلا کی طرف جاتا ہوا ہزاروں کروڑوں لاکھوں کا مجمع اس بات پر گواہ ہے کہ اے حسین، تم نے آج سے 1400 سال پہلے حل من ناصر ینصرنا کہا تھا۔ ہم اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ، ہم اپنی عورتوں کے ساتھ، ہم اپنی ماؤں کے ساتھ تمہاری مدد کے لیے حاضر ہو گئے، اے حسین ہم تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ حسین تم اس وقت امام وقت تھے، تم نے حل من ناصر ینصرنا کہا، تو ہم آج آپ کی مدد کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی طرف ہزاروں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں یہ جانا بتاتا ہے کہ اگر ہمارا آج کا امام وقت، امام مہدی اگر حل من ناصر ینصرنا کہہ دے تو حسین، جو ہم آپ کے اس ندا کے لیے لبیک کہتے ہوئے جوق در جوق اپنی عمر کی قید نہیں کرتے، حکومتی سرحدوں کی قید نہیں کرتے، اپنے جیب کو نہیں دیتے، اپنی طاقت کو نہیں دیکھتے، بلکہ ہر انسان امام وقت کی نصرت کے لیے آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے امام زمانہ جب ہمیں بلائیں گے تو ہم بھی امام عصر علیہ السلام کی نصرت کے لیے، ان کی مدد کے لیے پورے زور دم کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پورے اخلاص و خلوص کے ساتھ حسین کی مدد امام زمانہ کی مدد کریں گے۔ پھر اگر آپ غور کریں امام زمانہ علیہ السلام کی جہاں تک بات کی جائے گی تو یہ 40 امام حسین علیہ السلام جو ہم مناتے ہیں وہ پوری دنیا کو ہم سبق دیتے ہیں کہ ہمارے ایک امام وقت نے حل من ناصر ینصرنا کہا تھا، تو آج 1400 سال بعد بھی ہم ان کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارا آج کے امام وقت آواز دے تو ہم کیوں نہ حاضر ہوں گے۔ لہٰذا امام زمانہ علیہ السلام کی اگر ہم نصرت سننا چاہتے ہیں تو امام زمانہ علیہ السلام جس لیے امام بنے تھے اس پر غور کریں، اور ہمیں اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ ہمارے امام زمانہ کی کیا خواہش تھی، ہمارے امام زمانہ ہم سے کیا طلب کرتے ہیں۔ اگر امام کی منصب پر غور کرے، امام کے مقصد پر غور کرے، تو امام اس لیے بھیجے گئے تاکہ انسانیت کو راہ راست پر لایا جا سکے، انسانیت کو اللہ کے راستے پر آیا جا سکے، انسانیت کو احکام شرعی بتایا جا سکے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، حقوق کیا ہے، اقدار کیا ہے، فلسفہ کیا ہے عبادت کا، عبادت کیوں کی جاتی ہے، اس پر غور کیا جائے۔ جیسے جیسے انسان اس منصب پر غور کرے گا، امامت کے منصب پر غور کرے گا، اس منصب کے مقصد پر غور کرے گا، تو انسان سمجھ جائے گا کہ امام ہم سے کیا چاہ رہا ہے، امام وقت ہم سے کیا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے امام وقت ہم سے چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بن جائیں، ہم اللہ کے حکم کی پابندی کرنے لگے۔ یہی وجہ ہے اگر آپ حدیثوں پر غور کریں گے، ایک حدیث ملتی ہے جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے نماز کو ہلکا سمجھا اس کی شفاعت اس کو میری شفاعت نہیں نصیب ہو سکتی۔ گویا کہ نماز اسے دین کا ستون کہا گیا ہے، نماز اسے سب کچھ کہا گیا ہے، اسے ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ امام وقت ہم سے چاہ رہے ہیں کہ ہم نماز کو اس کے وقت پر ادا کریں، نماز کی اہمیت کو سمجھے، نماز کے احترام کو سمجھے۔ یہ ایک پورا فلسفہ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ امام وقت جب تمہیں آواز دے تو امام وقت کی آواز پر لبیک کہو۔ امام حسین علیہ السلام نے 1400 سال پہلے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، آج ہم ان کے لیے لبیک یا حسین کہتے کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام زمانہ کی آواز نہیں سن سکتے ہیں تو امام جس منصب پر ہیں
اس منصب پر غور کرتے ہوئے احکام الہی پر عمل کریں، امام کے فرمودات پر عمل کریں، امام کے فرامین پر عمل کریں، تب ہم امام کے لیے لبیک یا مہدی کہتے ہوئے حکم خدا کے لیے اپنے سر تسلیم کو خم کر دیں اور کہیں لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن عدوہم۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ و آلہ الاطہار۔